وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 سے 141 تک میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل جلالہ نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنو اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے۔ اور کہا کہ کیا تمہارے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل جن پر فرعون نے ظالمانہ قبضہ کیا ہوا تھا اور طرح طرح کے ظلم ان پر توڑ رہا تھا، ان کو ہم نے کس طرح نجات دی اور اس کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سرزمین کا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، اس زمین کا ہم نے ان لوگوں کو وارث بنا دیا جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اورثنا ہم نے وارث بنا دیا القوم اس قوم کو الذین کانوا یستضعفون جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ یہاں لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ جو کمزور لوگ تھے، اس لیے کہ کمزور تو بنی اسرائیل اس معنی میں نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے وہ دور کر دیے گئے ہوں، بلکہ ان کو فرعون نے اور اس کی قوم نے ان کو کمزور بنایا ہوا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے۔ اس لیے
ان کو یہ کہا گیا کہ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا یعنی بنی اسرائیل، ان کو ہم نے وارث بنا دیا مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق اور مغرب دونوں کا۔ کون سی زمین؟ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں نازل کی تھیں۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ایسی سرزمین کا ذکر کیا ہے جس میں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں برکتیں نازل کی، یا دوسری جگہ فرمایا بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس سے مراد شام کی سرزمین ہے، اور یہ اس لیے کہ اس میں ظاہری برکتیں بھی ہیں، یعنی بہت زرخیز زمین ہے اور اس میں بڑی فراوانی کے ساتھ پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اور باطنی برکتیں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس خطے میں بھیجے ہیں، ان کی برکات وہاں پر موجود ہیں۔ بہت سے حضرات انبیاء کرام کی قبریں بھی وہاں پر ہیں، اور ان کے کارنامے بھی وہاں پر تاریخ میں کندہ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب بھی ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جس کے اوپر ہم نے برکتیں نازل کی۔ تو ہم نے مالک بنا دیا ان کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کو اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی، یعنی شام کا۔ اور پھر اصل میں صورتحال تو یہ تھی کہ یہ لوگ مصر میں تھے، فرعون کی حکومت مصر میں تھی، لیکن جب وہ غرق ہو گیا تو یہ دریا پار کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور اس میں مصر کی حکومت بھی ان کے پاس آ گئی تھی، کیونکہ جو صحرائے سینا ہے وہ بھی در حقیقت مصر کا علاقہ ہے، اور اسی میں پھر بنی اسرائیل کی ایک طرح سے حکومت رہی۔ تو اس میں شام بھی داخل ہے اور مصر بھی داخل ہے۔ ان کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ ان علاقوں پر حکمران بن گئے تھے، اگرچہ اس حکمران بننے میں کافی وقت لگا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہ ہموار فرما دی تھی، اور فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تمہارے پروردگار کا وہ کلمہ خیر پورا ہو گیا جو بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا۔ اس سے ایک تو اشارہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کی طرف ہے جو پیچھے گزرا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، کہ تم امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ اور دوسرے سورہ قصص میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا ان کے اوپر ہم احسان کریں اور ان کو ہم اس علاقے کا مالک بنائیں۔ تو وہ وعدہ تھا باری تعالیٰ کی طرف سے، تو فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو کلمہ خیر کا وعدہ تھا وہ پورا کر دیا بما صبروا، اور یہ وعدہ جو پورا فرمایا اور ان کو جو فتح عطا فرمائی اور ان کو جو مالک بنایا زمین کا، یہ ان کے صبر کی وجہ سے، کہ انہوں نے عرصہ دراز بنی اسرائیل نے عرصہ دراز فرعون کی حکومت میں اس کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزارا تھا۔ تو یہ صبر کا چونکہ انہیں معاملہ کیا تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس حکومت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی جگہوں کے علاوہ اس جگہ پھر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت صبر ہے۔ وہ صبر مصیبت پر ہو یا اپنے نفس کے اوپر زبردستی کرنے سے ہو کہ وہ اطاعت سے کام لے یا معصیت سے پرہیز کرنے کی شکل میں ہو، وہ صبر ہی ہے جو انسان کو کوئی اعلیٰ مرتبہ دلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، اس کی مشیت کے آگے سر جھکائے، اور اگر نفس اس کے خلاف کوئی کسی بات پر آمادہ کر رہا ہے تو اس پر نفس پر زبردستی کر کے اس کو روکے۔
اور یہاں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نقطہ اس میں بیان فرمایا ہے کہ اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، بما صبرو کے لفظ سے، کہ اگر کوئی شخص یا کوئی حکومت یا کوئی قوم کسی ایسے دشمن کے ہاتھ آ گئی جس کی مدافعات کی اس میں قوت نہیں، طاقت نہیں، اس کے زیر دست ہو گئی اور اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، تو اس وقت بندے کو صبر کرنا چاہیے، بلکہ اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے مقابلے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرے جو خودکشی کے مرادف ہو، کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کے ذریعے آدمی خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے اور اس کا فائدہ کچھ نہ ہو، یہ مطلوب نہیں ہے بندے سے۔ اگر کوئی شخص پھنس گیا، ایسی مصیبت میں پھنس گیا کہ اس کے علاج کا کوئی ظاہری وسیلہ نہیں ہے، تو بس اس کا کام یہ ہے کہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ کوئی مدافعات کا اقدام، ایسا اقدام کہ جو خود اس کی زندگی کے لیے مضر ہو یا اس کی قوم کے لیے مہلک ہو، ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہاں بنی اسرائیل اتنے عرصے تک فرعون کے ظلم و ستم سہتے رہے، اس کی حکومت میں کام کرتے رہے، انہوں نے کوئی دفاع کا اقدام نہیں کیا، اور ایسا نہیں کیا کہ اپنی چھوٹی موٹی جمعیت کو لے کر وہ فرعون کے اوپر چڑھ دوڑے ہوں اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہو، بغاوت کر دی ہو، یہ نہیں کیا، بلکہ جو تکلیفیں وہ دے رہا تھا اس پر صبر کرتے رہے، اور اس صبر کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ اگر ان کے ذمے یہ ہوتا، شرعاً واجب ہوتا کہ وہ فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دیں، یا کم از کم تختہ الٹنے کے لیے اس کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس صبر پر تعریف نہ فرماتے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جب کہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ جس کے دفع کرنے کا اس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، تو پھر اس کا واحد طریقہ صبر ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اگر کسی برائی کو روکنا انسان کے قدرت میں نہیں ہے تو زبان استعمال کرے اس کو روکنے کے لیے، اور زبان استعمال کرنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھتا رہے۔ یہ وہی صورت ہے جس کی یہاں پر تعریف فرمائی گئی کہ بما صبر۔ معلوم ہوا صبر ایسی نعمت ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ایک مدت تک انسان صبر کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کسی وقت اس کے لیے کوئی راستہ بھی کھول دیں گے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے جو اس جملے سے مل رہا ہے۔ پھر فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ایسے الفاظ استعمال فرمائے قرآن کریم نے کہ ان کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، کہ ہم نے دمرنا، ہم نے برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ما کان یصنع فرعون وما كانوا وقومه وما كانوا يعرشون، فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتے تھے اور جو کچھ چڑھاتے تھے۔ یصنع فرعون کے معنی جو کوئی صنعتیں انہوں نے بنا رکھی تھی ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور فرعونہ کے زمانے میں پتھروں کی صنعتیں بہت زیادہ چلتی تھیں، اہرام مصر اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو وہ جو کچھ عمارتیں بناتے تھے یا اپنے کوئی صنعت کا سامان بناتے تھے اس کو بھی ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ وما كانوا يعرشون، عرشہ یعرشو کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں کسی چیز کو اونچا کرنا، چڑھانا اوپر کی طرف۔ اس کا عام طور سے اطلاق ہوتا ہے ان پھلوں کے بیلوں پر جو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے
انگور کی بیل ہوتی ہے اور اس کو پھر لکڑی کے ٹٹیوں پر چڑھایا جاتا ہے، تو اس کو بھی اسی لیے عریش کہتے ہیں۔ تو وہ جو بیلیں چڑھاتے تھے، یعنی باغات اگائے ہوئے تھے انہوں نے، اور اس کے اندر انگور کی بیلیں ہوا کرتی تھیں۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چڑھانے کے اندر، اونچا کرنے کے اندر، کہ کوئی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، تو وہ سارا کچھ ہم نے ملیامیٹ کر دیا۔ ان کا تو یہ انجام ہوا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں آگے فرمایا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا۔ یہ سمندر بظاہر خلیج عقبہ تھا، جس میں فرعون غرق ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم صحرائے سینا کے اندر داخل ہوئی۔ اب وہاں سے بہت سے واقعات اس صحرائے سینا میں پیش آئے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ مثلاً وہ پیاسے تھے، پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے عصا مارا پتھر کے اوپر، یعنی پہاڑ کے اوپر، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہوا کہ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک ایسی قوم پر سے گزرے کہ وہ یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنے کچھ بتوں کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ عکفہ یعکفو کے معنی کسی جگہ زیادہ مدت تک ٹھہرنا، تو وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، اپنے بتوں کے پاس بیٹھے تھے۔ تو پتہ نہیں بنی اسرائیل کو ان کی کیا ادا اچھی لگ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو اور دیوتا بنا دو جیسا کہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے خدا یا دیوتا۔ اب یہ بظاہر یعنی یہ بات تو بڑی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بڑی نامعقول ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی خدا بنا دو کسی کو ہمارے لیے۔ مقصد بظاہر یہ تھا کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے ایک نظر آنے والی چیز ہے، اور اس کی پھر وہ عبادت کرتے ہیں، تو ذرا ان کا توجہ جو ہے وہ اس طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہی کوئی ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو اس کے ذریعے پھر ہم وہ جو دیوتا ہے وہ ہمارے لیے تقرب کا ذریعہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جیسے کہ بہت سے مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ ان بتوں کو خدا تو نہیں مانتے تھے اس معنی میں کہ وہ خالق کائنات ہیں، لیکن وہ التی تقربنا عند اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، تو اس واسطے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں۔ کچھ اسی قسم کا خیال موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بھی آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا بنا دیجیے۔ یہ بات تو بہت مستبعد ہے کہ وہ اس کو حقیقی خدا، یہ کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ انسان ایک خدا بنا دے؟ خدا انسان بناتا ہے، نہ کہ انسان خدا بنائے۔ لیکن اس لیے یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ خدا بنا دے۔ مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی کوئی چیز بنا دیں جس کا ساتھ سامنے بیٹھ کر ہم ایک نظر آنے والی چیز ہو، اور ہم اس کو تقرب کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے نادان لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں، ما ہم فیہ متبر، یہ سب برباد ہونے والا ہے۔
اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے. جس کام میں لگے ہوئے ہیں یا جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، یعنی بے فائدہ ہوگا اور برباد ہو جائے گا. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بے شک مانتے ہیں، وہ خالق سماوات بھی ہے، خالق ارض بھی ہے، ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کچھ دیوتا ہیں جن کو خوش کر کے، جن کی پرستش کر کے ہم اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کا خیال بالکل ایسا ہے جو برباد ہونے والا ہے، یعنی یہ مقصد ہرگز پورا نہیں ہو سکتا اس سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا تقرب حاصل کرے. کیونکہ جب غیر اللہ کی طرف توجہ ہو گئی اور اس درجہ توجہ ہو گئی کہ اس کی عبادت بھی شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق پیدا ہونا چاہیے تھا بندے کا براہ راست، وہ ممکن نہ ہوا. لہذا بجائے اس کے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے گئے. لہذا متبر ما ہم فیہ، جو عمل کر رہے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے سوائے خرابی کے. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ باطل ہے، یعنی ابتدائی سے غلط ہے اور کسی طرح بھی اس کا جواز نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا تعجب کے ساتھ کہ اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور دیوتا تمہارے لیے تلاش کر کے لاؤں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمُ الْعَالَمِينَ، جبکہ اسی نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت عطا کی. تو یہ جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں. ظاہر ہے کہ جواب بالکل مسکت تھا، لہذا بنی اسرائیل خاموش ہو گئے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر، اور فرماتے ہیں کہ ان انعامات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ہمارے تمام احکام پر عمل کرتے، سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے. وَيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اب یہ آزمائش گزر گئی، تمہیں اس سے نجات مل گئی، تو اب تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کی حماقت میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.